محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده شریک له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. حضور آئے تو سر افزائش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. ستے چہروں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. سامعین محترم، پچھلا خطبہ جمعۃ المبارک اس عنوان تے پڑھایا گیا ہے کہ خامند کیسا ہونا چاہیے، ادا اپنی بیوی نال رویہ کیسا ہونا چاہیے. پچھلا خطبہ جمعۃ المبارک میں بیان کیتا ہے کہ آمنہ دے لال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت شوہر بھی ایک بہترین نمونہ نے.
میں بیان کیتا ہے کہ اللہ دے پیغمبر نے کدی اپنی بیوی نو جھڑکیا نہیں، کدی ڈانٹیا نہیں، گالی نہیں دیتی، کدی ماریا نہیں، کدی نام لے کے نہیں بلایا۔ میں بیان کیتا ہے کہ اللہ دے پیغمبر اپنی بیویاں نال کھیل دے، اپنی بیویاں دے دکھ دے ویلے اپنے ہتھاں نال آنسو صاف کر دے۔ اللہ دے پیغمبر اپنیاں بیویاں دے جھوٹے پانی پی جاندے، اپنیاں بیویاں دی چوسی ہوئی ہڈی نو چوس جاندے۔ اللہ دے پیغمبر اپنی بیوی دے منہ چ لقمہ پوندے۔ میں بیان کیتا ہے کہ آمنہ دے لال اپنیاں بیویاں نال اتنا اچھا سلوک کر دے کہ پیغمبر علیہ السلام اپنی بیوی نو اشعار سناندے، بیوی آقا نو اشعار سناندی۔ اللہ دے پیغمبر اپنی بیوی نال اتنا اچھا سلوک کر دے کہ میرے نبی اگر اپنی کسی بیوی تو ناراض بھی ہو جان، روٹھ بھی جان، اس سے باوجود پیغمبر دا اپنیاں بیویاں نال رویہ اتنا پیارا ہوندا کہ آقا ناراضگی دے باوجود گھر اوندے حال احوال پوچھ کے لوٹ جاتے۔ میں بیان کیتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا سی بہترین لوگ اللہ دی زمین تے او نے جڑے لوگ اپنیاں بیویاں واسطے، اپنی اولاد واسطے، گھر والیاں واسطے بہترین نے۔ میں بیان کیتا کہ اللہ دے پیغمبر اپنیاں بیویاں نال ہاتھ بٹاندے، کماں اندر، گھریلو معاملات اندر۔ اللہ دے پیغمبر اپنی بیوی نو جدو مسجد کے اندر حبشیاں دے بچے کھیل رہے سن تے نبی علیہ السلام نے اپنی بیوی سیدہ عائشہ نو کھیل دکھایا۔ اللہ دے پیغمبر اپنی بیوی نال مسکراندے اور فرماندے میرے صحابہ بیوی نال مسکرا کے ویکھنا صدقہ ہے۔ اللہ دے پیغمبر دی بعثت تو قبل بیوی نال محبت نو، پیار نو معیوب سمجھیا جاندا، نفرت دی نگاہ نال دیکھیا جاندا، لیکن آقا علیہ السلام دے او ہوئی صحابہ جڑے پہلے بیوی نو او دی محبت نو معیوب سمجھدے سن، جدوں آقا علیہ السلام کولوں سوال کردے نے آقا تانوں سب تو زیادہ کدے نال محبت پیار ہے تے آمنہ دے لال بے ساختہ بول اٹھ دے میرے صحابہ مینوں عائشہ نال بڑا پیار ہے۔ صحابہ حیران ہوندے بیوی نال کی پیار ہو سکتا ہے؟ اللہ دے پیغمبر نہیں ساڈا مطلب ایسی کہ تانوں مرداں جو کہنا پیار ہے۔ آمنہ دے لال نے اس مرد عظیم مرد دا نام نہیں لیا بلکہ فرمایا عائشہ دے باپ نال مینوں پیار ہے۔ میں خلاصہ بیان کر رہی ہاں کہ میں بیان کیتا ہے اللہ دے پیغمبر گھر ہوندے اپنی بیوی نو کول بٹھاندے اور فرماندے کلی می نہیں عائشہ میرے نال بیٹھ کے گلاں کر۔ جنہ ساتھیاں نے پچھلا جمعہ پڑھی ہے پڑھ کے عمل کیتا ہے کسے ایک چیز سے بھی عمل کر لیا ہوئے، اللہ دی عزت دی قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں مبارکباد مستحق نے، انہاں دا جمعہ پڑھنا مبارک، انہاں دا ہفتہ گزرنا مبارک۔ اللہ انہاں دے معاملات اندر، کاروبار اندر صرف اس واسطے خیر و برکات دا نزول کر چھڑے گا کہ اس بندے نے پیغمبر دی سنت نو اپنایا ہے۔ آج انشاءاللہ میں چند غلط فہمیاں دا ازالہ بھی کراں گا، اس تو علاوہ انشاءاللہ میں بیان کرنا چاہواں گا کہ بیوی دا شوہر دے نال رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ اللہ دے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور لوگوں خطبہ جمعہ سوندیاں ہویاں اسی بحثیت میاں بیوی تے سوچاں گے،
لیکن اسی یہ بھی سوچیے کہ میری بیٹی نال اگر میرا داماد یہ سلوک کرے یا میرے بیٹے نال میری بہو اے سلوک کرے یا میرے داماد نال میری بیٹی اے سلوک کرے تو میری بیٹی دا ڈسٹرب کار جڑا مسائل نال جکڑیا ہویا ہے اللہ دی رحمت دی نظر ہو سکتا ہے۔ اس واسطے اج دیاں عبادتاں بھی اپنے گھر جا کے رشتہ داراں اندر دوستاں یاراں اندر پھیلان دی کوشش کرو۔ ممکن ہے تہاڈی گفتگو نال اللہ کسے دی زندگی نو جنت بنا چھڈے۔ آمنہ دے لال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ خیر النکاح ایسارہ، سب تو بہترین نکاح، سب تو بابرکت نکاح، سب تو بہترین نکاح او نکاح ہے جیڑا انتہائی آسانی نال کیتا جائے۔ یعنی اگر چاہندے ہو اللہ تیری بیٹی دے گھر اندر تیرے بیٹے دے معاملات اندر خیر و برکات دا نزول کرے، اگر چاہندے ہو اللہ انہاں دے گھر نو جنت بنا چھڈے تے پیغمبر علیہ السلام دا صحیح فرمان دے، آقا فرماندے نے نکاح نو آسان کرو، نکاح دے معاملے اندر انتہائی کفایت شاری نال کم لو۔ جدوں تسی نکاح نو آسان کرو گے اللہ تہاڈے بیٹی بیٹے دے گھر اندر خیر و برکات دا نزول کر چھڈے گا۔ اور لوگوں اسی برکت والے معاملے اپنے بیٹے بیٹی دے نکاح دے کیتے ہی نہیں۔ نکاح ہوندا ہے سارے معاملے اسی شریعت دی مخالفت اندر کری دے نے۔ رشتہ ویکھیا ہے سانو تاں شریعت یاد نہیں، اسی نکاح کرن لگے ہاں سانو تاں شریعت یاد نہیں، جہیز دا وقت آیا ہے سانو ادوں شریعت یاد نہیں، تمام معاملات گزر جاندے نے، حق مہر دا وقت آ جائے سانو شریعت یاد آ جاندی ہے، اور جدوں نکاح دا وقت آ جائے اسی ٹولاں والے بلا لیندے ہاں، رسم ہنا دے بے حیائی دے اڈے سجا لیندے ہاں، اسی نکاح والے دن سیاستدان، نکاح والے دن دوست احباب محلے دار سرمایہ دار بلا لیندے ہاں، لیکن اسی سوچیا نہیں کہ یار اللہ جنہ لوگاں نال مسجد دے نمازیاں نال علماء نال قرآن دے قاریاں نال برکت دیندا ہے، اسی صرف ایک مولوی بلائی دے وہ بھی آخی جاتے جی آ کے نکاح پڑھا دیو، وہ بیچارہ نکاح پڑھاوندا ہے تے ٹر جاندا ہے، اسی اپنی برکت دا سامان کیتا ہی نہیں، پھر ہوندی ہے کہ نکاح اندر برکت ہی نہیں ہوئی۔ اور لوگوں نکاح کرو، آقا علیہ السلام جدوں کوئی شادی بیاہ دا موقع ہوندا میرے نبی دے آقا دے صحابہ اکرام مسجد اندر اعلان کر دے، مسجد دے اندر، اور مسجد دے تمام نمازیاں نو بلاندے انہاں نو شادی اندر شریک کر دے۔ ایہی وجہ سی کہ میرے نبی دے دور اندر خیر و برکات دی نہیں سن کہ زنا تے بہت زیادہ احتیاط سی، بے برکتی نہیں سی، گھراں اندر سکون تے اطمینان سی۔ پہلی چیز یاد رکھو، نکاح کرو بیٹے دا بیٹی دا تے دیندار بلایا کر، مسجد نمازی بلایا کر، علماء بلایا کر۔ دوسری بات ذرا غور نہ سمال فرمانا، لوگوں بیوی کیسی ہونی چاہیے؟ اللہ دے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے خطبہ جمعہ تو بعد منوں بڑے فون بھی آئے، حضرت جی کتے خواتین سرکش نہ ہو جان، تو جمعہ ایسا پڑھایا ہے کہ سارے ہی جمعہ خواتین دے حق اندر سرکش نہ ہو جان، شوہران دیاں نافرمان نہ ہو جان۔ میں کیا پریشان نہ ہو، اگلے جمعے انہاں خواتینوں لے کے آؤ، انشاءاللہ اللہ چنگی کرے گا۔
آمنہ دے لال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی دی سب تو پیاری سب تو پہلی بیوی حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آمنہ دے لال دی او بیوی ہے جس بیوی نے پیغمبر علیہ السلام تو اپنا مال قربان کر چھڑیا، اپنی ہر چیز لٹا چھڑ دی، لیکن اللہ دے پیغمبر نل محبت دا حق ادا کیتا ہے۔ اور لوگوں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ انیاں مالدار سن کہ یاد رکھو انہاں دے ٹینٹ اور انہاں دیاں جڑیاں سواریاں اور جانور سن انہاں نو بنن واسطے قلعے بھی سونے دے سن۔ جدوں پیغمبر علیہ السلام نال نکاح کیتا ہے سیدہ خدیجہ نے ہر چیز لٹا چھڑ دی، لیکن آمنہ دے لال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی دا حوصلہ بڑھایا۔ اللہ دے پیغمبر پریشانی اندر مشکلات اندر سارا معاشرہ مخالفت تے اتر آیا ہے۔ آمنہ دے لال غار اندر نے اللہ دے پیغمبر 38 سال دی عمر اندر غار اندر چلے گئے، غار اندر جا کے تنہائی اختیار کی تھی۔ 38 سال 39 سال 40 سال تقریباً 2.5 سال دا عرصہ آمنہ دے لال نے تنہائی اندر خلوت اندر گزاری، لیکن سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے شکوہ نہیں کیتا، گلہ نہیں کیتا۔ اللہ دے پیغمبر منو میرا وقت چاہیے، اللہ دے پیغمبر منو میرا وقت چاہیے۔ سیدہ خدیجہ نے اپنے شوہر دی پریشانیاں اندر مشکلات اندر ساتھ نبھایا۔ آقا علیہ السلام نو غار ہیرا اندر کھانا پہنچاندیاں رہیاں، پانی پہنچاندیاں رہیاں۔ ایوی وجہ سی آسمان تو جبریل آئے، اے میرے پیارے پیغمبر ہونی تواڈے کول عورت آ رہی ہے، تواڈی بیوی آ رہی ہے، سیدہ خدیجہ الکبریٰ آ رہیاں نے۔ اللہ دے پیغمبر جدوں تواڈے کول پہنچ جان انہاں نو اللہ دا سلام آکھیا دے۔ اور لوگوں ایسی بیوی جیڑی بیوی اپنے خامن دی پریشانیاں دا سبب نہیں بندی بلکہ حوصلہ افزائی کر دی ہے، ایسی بیوی سلامتی دی مستحق ہے۔ اگلی بار سماعت فرمانا، آمنہ دے لال غار ہیرا اندر موجود نے، اللہ دے پیغمبر نے عجیب سین ویکھیا، منظر ویکھیا۔ ایک فرشتہ اللہ دے پیغمبر تے پہلی وحی دا نزول ہویا۔ آمنہ دے لال دوڑے ہوئے گھر آئے، پریشان نے، اللہ دے پیغمبر ڈر چکے نے۔ آمنہ دے لال کر پہنچے، میرے نبی پریشان گھبرا گئے۔ لوگوں بیوی کیسی ہونی چاہیے؟ اپنیاں بیویاں نو جا کے اپنا نہیں اللہ دے قرآن دا پیغام سنانا، اللہ دے پیغمبر دا فرمان سنانا۔ بیوی کیسی ہونی چاہیے؟ انشاءاللہ کر جنت بن جان گے۔ آمنہ دے لال حضرت محمد رسول اللہ، درود اندر بخل نہیں کرنا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یار اتنی پیاری زندگی میرے نبی نے جینا سکھا چھڑ دی۔ انسان جڑا انسانیت تو گر چکی آسی انہوں انسانیت دی راہ دکھا چھڑ دی۔ اس نبی دے کروڑاں درود و سلام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمنہ دے لال اپنے گھر واپس آئے۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ میں نبی آندے نے خدیجہ زملونی دسرونی زملونی دسرونی، اے خدیجہ میں تے چادر پا دے، منو کمبل دے دے، منو بڑا خوف آ رہی ہے، ڈر لگ رہا ہے۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ
اپنے خامن نو پریشانی اندر ویکھیا اپنے خامن نو ٹینشن دے اندر ویکھیا مسائل دے اندر ویکھیا ہے اندی کوئی اج دی بی بی اے چھوڑ کر ہوندا تے خود بھی بیمار پئی لیٹی ہوندی شوہر پریشان آکھے میں بھی بڑی پریشان اے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی فرماندیاں نے اللہ دے پیغمبر کلا واللہ لا یخزی کلا ہو ابدا انکا لتصل الرحم وتحمل الکلا وتکسب المعدوم وتقرع الضیف وتعین علی نوائب الحق آمنہ دے لال نو سیدہ فرماندیاں نے اللہ دی قسمیں اللہ تو انو کدے ضائع نہیں کرے گا بیوی یہ شوہر نو حوصلہ دے رہی ہے آج لوگ کہندے نے ہر کامیاب بیوی دے ہر کامیاب شخص دے پیچھے ایک عورت دا ہاتھ ہوندا ہے انداز اے ہوئی ہے جیڑا انداز خدیجہ الکبریٰ دا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دے پیغمبر کلا واللہ لا یخزی کلا ہو ابدا اللہ دی قسم اللہ تو انو کدی ضائع نہیں کرے گا انکا لتصل الرحم تسی لوکاں نال تعلق جوڑ دیو توڑ دے نہیں وتحمل الکلا لوکاں دا اپنے سر تے بوجھ اٹھا لیندے ہو وتکسب المعدوم وتقرع الضیف اللہ دے پیغمبر غریباں دا سہارا بندے ہو مہمان دی عزت کر دے ہو وتعین علی نوائب الحق لوگاں دے پریشانی دے ویلے سہارا بن جاندے ہو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خامن نو اللہ دے پیغمبر نو پریشان ویکھیا پریشانی دے عالم اندر سیدہ خدیجہ نے آمنہ دے لال دیاں خوش خوبیاں بیان کیتیاں خوش خوبیاں بیان کر گیا کہ اے میرے سرتار تواڈے اندر بڑیاں بڑیاں پیاریاں خوبیاں نے اور بیبیوں کدی اپنے خاوند دا حوصلہ بڑھایا کر اے میرے سرتاج تواڈے اندر فلانیاں فلانیاں خوبیاں نے اللہ تانوں کدی پریشان نہیں ہون دے گا سیدہ فرماندیاں نے اے میرے سرتاج تواڈے اندر فلانیاں فلانیاں خوبیاں نے اللہ تانوں کدی ضائع نہیں کرے گا پریشان نہیں ہون دے گا اے پہلا کم کی ہے بیوی دا کرنے والا لوگوں اپنے شوہر دا حوصلہ بڑھائے پریشانی دی عالم اندر شوہر دی پریشانی دا سبب نہ بنے بلکہ پریشانی دی عالم اندر اپنے شوہر دا حوصلہ بڑھائے دوسری بات رکھنا سمال فرمانا آمنہ دے لال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی دے قرآن مقدس دی آیت نازل ہوئی ایک کائنات دے لوگوں یا ایوہ النبی قل ازواجکا ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالینا امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وَإِن كُنتُنَّ بیبیوں اپنے خاندان کی استطاعت تو زیادہ بوجھ نہ پایا کرو وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا آمنہ دے لال نو اللہ اندے نے میرے پیغمبر آپ کہتے ہویا کی یہ پیغمبر دیاں بیویاں نے ایک باری آقا دے کول آئیاں کٹھیاں ہو کے صلاح کر کے مشورہ کر کے اللہ دے پیغمبر سانوں بھی مال چاہیدا ہے دنیا دا مال و متاع چاہیدا ہے بہترین مکان چاہیدا ہے بیویاں نے مطالبہ کر چھڑیا آمنہ دے لال پریشان ہو گئے اللہ دے پیغمبر سوچ دے نے پیغمبر دیاں بیویاں نے مطالبہ دنیا دا کس طرح کر
کر لیا ہے۔ آمنہ دے لال پریشان ہو گئے، آسمان تو جبریل آ گئے، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، اے میرے پیغمبر اپنیاں بیویاں نو کہہ دو اگر تانوں دنیا دا مال چاہیدا ہے، دنیا دیاں خواہشاں چاہیدیاں نے، دنیا دیاں زینتاں چاہیدیاں نے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا فتعالینا امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اللہ دے نے سونیا انہاں نو کہہ دو آ جاؤ میرے ول، میں تانوں مال دے دواں، دنیا دا مال دے دواں، تانوں اتنا مال دے دواں تسی بڑی بہترین زندگی بسر کرو گیاں۔ لیکن دوسری بات سماعت فرمانا، وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ سونیا انہوں نے کہہ دے مال چاہیے تے مل جائے گا، ایک چیز لے لو، یا اللہ دی محبت لے لو یا دنیا دا مال لے لو۔ ایک چیز لے لو، اپنے خامن کو پریشان نہ کرو، اپنے خامن تے آرام دا سبب بننے والیاں بیویاں اللہ دی خوشنودی حاصل کر لینیاں نے۔ لوگوں بیوی ہونا چاہیے شکر گزار بن جائے، کیسی شکر گزار بننا ہے اب میں بیان کرنا چاہ رہی ہوں۔ آمنہ دے لال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی دا بڑا پیارا صحابی، کیسا پیارا صحابی، اللہ دے پیغمبر دا صحابی فرماندہ ہے، آمنہ دے لال نے فرمایا اُریت النار فَإِذَا أَكْثَرُ أَهْلِهَا النِّسَاء، اے کائنات دیو لوگوں خوشحال زندگی بسر کرو، نہ شکری نہ کرو۔ اور میں بیان کرا میرے نبی دا دور ہے، آج دیاں بیبیاں نہ ہوں کہ بازار جانا تے جو پیسے ہے مکا کے گھر آنا، شوہر نو پریشان کرنا، یہ وہ سو مسائل ہر بندے دی اپنی استطاعت ہوندی ہے۔ تے پیغمبر دی دور دیاں بیبیاں کیسیاں نے؟ فرق اس چیز ہے تہاڈی تربیت کرنے والے ساڈے ورگے نے تے انہاں دی تربیت پیغمبر نے کیتی ہے۔ بی بی شوہر ایک باری نا بڑا خوش ہو گیا، بیوی تو بڑا ہی خوش ہویا تے خوشی آندا ہے کہ اج جو دل کرے منگ میں دواں گا۔ خوشی جو بڑے چاج جو مالدار بڑا ہے، سرمایہ دار بڑا ہے، جو دل کرے منگ میں دواں گا۔ تے بیوی آندی ہے مینوں طلاق دے دے، مینوں طلاق دے دے۔ زندگی بڑی اچھی گزری، شوہر پریشان ہو گیا، یار کی معاملہ ہے، وجہ کی ہویا کی ہے؟ کہنے لگی نہیں میں تو کوئی طلاق لینی ہے۔ آندا چل ٹر آمنہ دے لال کول چلنے ہاں، میں ان تیری گل تے میں پوری کراں گا ہی، چونکہ میں بڑی خوشی سے آکھیا جو آکھے وہ کراں گا، لیکن یہ فیصلہ اللہ کے پیغمبر کرنے گے۔ چل ٹر چلے گئے چلدیاں نا رستے اندر اسی آنے بیبیاں چاہیے سارا شور خوشحال ہوئے، کدی ٹینشن نہ ہوئے، پریشانی نہ ہوئے، زندگی نہ ہوئے، گلزار ہوئے، جنت ہوئے۔ اے بی بی کی سوچ ہے۔ چلدیاں نا انہیں کوئی ٹھوکر لگ گئی، شوہر نو ٹھوکر لگ گئی، ٹھوکر لگ کے زمین تے گری ہے۔ بیوی نے ہاتھ پڑیا اٹھایا، اندھے چل ٹر واپس چلیے، میں تے کوئی طلاق نہیں لینی ہے۔ اندھے ان کی ہویا ہے، کہنے لگی میں تیرے نال جدوں دی زندگی بسر کر رہی ہاں، میں تینوں کدی پریشانی اندر نہیں ویکھیا، میرے دل نے فیصلہ کیتا ہے انہوں کوئی پریشانی نہیں ہوندی، لگدا اللہ اے تو ناراض ہے، جن اللہ ناراض ہوئے او دا قیامت نو انجام کی ہوئے گا۔ میں نہیں چاہتی میرا انجام اللہ تے کسی نافرمان بندے نہ ہو جائے، اس واسطے میں طلاق دا مطالبہ کیتا سی۔ ان تین ٹھوکر لگی ہے، تکلیف آئی ہے، مینوں لگدا ہے اللہ تے تو راضی ہے، چل ٹر واپس چلیے۔ اوے لوگو ایسیاں بیبیاں ہونیاں چاہیدیاں نے، اپنیاں بیٹیاں دی تربیت کرو۔ آمنہ دے لال دا صحابی حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیوی ہوئے تے شکر گزار ہونی چاہیے، پیار نہ سمجھایا کرو۔ عمر بن عاص گورنر نے حضرت عمر دے دور اندر گورنر نے تے عمر نے رضی اللہ عنہ سارے گورنر نو خط لکھیا انہوں نے خزانچیاں نو کہ اپنے اپنے علاقے دے جڑے تہاڈے غریب لوگ نے انہوں نے نام لکھ کے بھیجو، انہوں نے میں وظائف مقرر کرنے نے۔
وظائف مقرر کرنے نے، ٹھیک ہے۔ فہرست آئی، یار ساڈے محلے دا کونسلر مان نہیں ہوندا، ایک گورنر ہے تے فہرست آئی نا، سب تو اوپر نام لکھیا گورنر عمر بن عاص دا، سب تو اوپر نام۔ ذرا دیکھنا بیویاں کیسیاں شکر گزار سن، اللہ ساڈیاں بیویوں نے ایسا بنا چھڈے، عمر بن عاص۔ حضرت عمر نے نام پڑھیا تے پریشان ہو گئے، سب تو اوپر سب تو غریب گورنر ہے۔ دسن والے دسیا کئی دن انہاں دے گھر کھانا نہیں پکدا، لباس ایک ہی ہے، دنے پہن لیندے نے، رات نو دھو لیندے نے۔ ہے کون ہے؟ گورنر۔ ہے کون ہے؟ گورنر۔ اتھے پروٹوکول ہی مکدے ہیں، ایک گورنر ہے۔ حضرت عمر نے ویکھیا انہیں حالات کڑا پریشان، ایک 1000 اشرفی دی تھیلی بنائی، عمر بن عاص نو بھیج چھڈی۔ حضرت عمر نے دروازے تے دستک ہوئی، عمر بن عاص باہر آئے، اگے ایک بندے نو پایا، غلام آیا، کتھوں آیا؟ آندا امیر المومنین نے بھیجیا ہے، 1000 اشرفی قبول کر لو۔ انہاں اشرفیاں پھڑیاں نے، ویکھو حالات کیسے نے، کئی دن کھانا نہیں پکدا، حالات کیسے نے۔ ایک کوئی سوٹ ہے، وہ بھی سوٹ دنے پالے راتی دھو رہا، حالات ایسے پریشان کن نے، کل کوئی مہمان آ جائے تے برتن نہیں، کوئی ٹھہراؤ واسطے بستر نہیں، حالات ایسے نے۔ تے عمر بن عاص نے ہاتھ اندر جدوں 1000 اشرفی پڑھ کے اندر نے انا للہ و انا الیہ راجعون، اچھی آواز نہ انا للہ پڑھی جاندے نے، اندروں بیوی دوڑی آئی، کی ہو گیا ہے؟ کیا امیر المومنین اللہ نو پیارے ہو چکے نے؟ آندے نے نہیں، اس تو بھی بڑا کم ہو چکی ہے۔ آنکھیں کی ہو گیا ہے؟ کیا مسلمانوں نو میدان جہاد تو شکست ہو گئی ہے؟ آندے نے اس تو بھی بڑا کم ہو گیا ہے۔ بیوی کہندی ہے ہویا کی؟ آندے نے اج ساڈے گھر اندر دنیا دا مال آ گیا ہے، ادھا معلوم ہوندا ہے ساڈا اللہ ساڈے تو ناراض ہو چکیا ہے۔ اج دنیا دا مال آ گیا ہے، ادھا معلوم ہوندا ہے اللہ ساڈے تو ناراض ہو چکیا ہے۔ او کائنات دیو لوگو ذرا توجہ فرمانا، اے بی بی کیسی ہے، کیسی شکر گزار بیوی حضرت عمر بن عاص دی۔ آندھی ہے پریشان نہ ہو، پریشان کا تو ہو گئے ہو، جتھوں یہ مال آیا ہے او دی راہ اندر لٹا چھٹو۔ اے جے بیویاں شکر گزار بیویاں لوگوں، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جدو اسماعیل علیہ السلام نے ملن وار سے گئے نا بڑے عرصے بعد، تے گھر دروازہ کھٹکھٹایا، ویکھو پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے معیار کی دسیا ہے گھر دی برکت دا، نہ وسعت و پاکی دا، نہ شکری بیوی گھر واسطے نہ وسعت تو گھٹ نہیں ہوندی۔ یاد رکھو بیوی نہ شکری ہوئی نہ گھر اندر آئے دن مسائل پریشان رہندے ہی نے، بیماریاں آ گئیاں، ٹینشن آ گئیاں، لڑائی جھگڑے آ گئے، بچہ بیمار ہو گیا، بیٹی بیمار ہو گئی، بیوی بیمار ہو گئی، شوہر کا کاروبار ڈسٹرب ہو گیا، تے بیوی ہوگی نا شکر گزار تے عبادت گزار، با پردہ، شرم و حیا والی، تے اللہ دے حیا والیاں بیبیاں دا حیا ہی بڑا کردا ہے۔ اور لوگوں حضرت ابراہیم گئے اسماعیل علیہ السلام دے کر، دروازہ کھٹکھٹایا، انہاں دی بیوی باہر آئی اسماعیل علیہ السلام دی، انہوں نے پتان والا بزرگ کون ہے؟ سیدنا ابراہیم پوچھتے ہیں آمیں بی بی ذرا شور کتھے؟ کہہ لگی کم کاج تک گئے نے بعد واپس نہیں تک آئے، تے کوئی گل نہیں، کوئی پیغام آئے دے چھڈو۔ فرماندے ہیں 10 گھر دے حالات کیسے نے، کی چل رہے ہے، کی بن رہے ہے؟ تے پیغمبر اسماعیل علیہ السلام دی بیوی جواب کی دیندی ہے، آندھی ہے لال بڑے پریشان کن نے، کھان ہوندا کچھ نہیں، کدی کھا لئی دی، کدی وقت پاس کر لئی دا، بس ادھا ہی نے غربت افلاس اندر، انہیں نہ شکریاں کی دیاں، شکوے کیتے، اللہ دے شکوے، شوہر دے شکوے، بڑے عجیب گفتگو۔ ابراہیم علیہ السلام نے گفتگو سنی، سن کے کہندے نے پتر جدوں تیرا شوہر کر آ جائے انہوں میرا سلام آکھیں، نالے میرا پیغام دویں، ایک بابا جی آئے سن، نالے سلام کہندے سن، نالے پیغام دے رہے سن،
کی آندے سن بابا جی کہندے سن اسماعیل نو پیغام دویں اپنی چوکھٹ تبدیل کر لے اسماعیل کر آئے بیوی نے پیغام دیتا ہے اسماعیل نو سمجھ آ گئی میرے ابا جی آئے سن چوکھٹ تو مراد میری بیوی ہے کیونکہ ناشکری ہے ابراہیم علیہ السلام دے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے اپنی ناشکری بیوی نو طلاق دے چھڈی اگلا سال دوبارہ آیا حضرت ابراہیم دوبارہ واپس آئے اپنے بیٹے سے حال احوال معلوم کرنے واسطے اس مقام تے پہنچے جدوں نبی بیوی دیکھی آندے نے کی معاملہ کیسے حالات جا رہے ہیں جواب اندے بیوی کہندی ہے اللہ دی رحمت اللہ دا بڑا احسان ہے اچھی گزر رہی ہے جیسی بھی گزر رہی ہے اللہ دا بڑا احسان ہے ابراہیم فرماندے نے تیرا شوہر کر رہا ہے اور نو میرا سلام آکی نالے میرا پیغام دیں تیری چوکھٹ بڑی پائیدار ہے بڑی مضبوط ہے ادھیاں حفاظتاں کر اے کائنات دیو لوگوں بیویوں بے شکر گزار اللہ دی شکر گزار ہوئے اپنے شوہر دی شکر گزار ہوئے خدمت گزار ہوئے اللہ بڑیاں برکتاں دا نزول کردا ہے آمنہ دے لال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قربان جاواں عید دا دن اللہ دے پیغمبر خواتین والا ہے آندے نے بیبیو تصدقنا فإنی رأیتکن اکثر اہل النار اے بیبیو صدقہ زیادہ کریا کرو اللہ دے پیغمبر وجہ کی ہے اے بیبیو میں جہنم دی اندر تانوں زیادہ ویکھیا ہے اللہ دے پیغمبر وجہ کی ہے سانوں جہنم دے اندر کیوں زیادہ ویکھیا ہے آمنہ دے لال نے فرمایا تہاڈے اندر کچھ خامیاں نے تکفرن العشیر اپنے خامن دی ناشکریاں کردیاں دے وتکسر اللہ تسی لعنتاں کردیاں جے چھوٹی چھوٹی گل دے تہاڈے انہاں دوواں عملاں دی پارا مینوں معراج دی راتی دکھایا گیا ہے عورتاں زیادہ جانمی نے اور جیڑی عورت اپنے خامن نہ برا رویہ رکھ دی ہے ناشکری کر دی ہے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا یہ عورت جانمی ہے نعوذ باللہ آمنہ دے لال نے فرمایا اے بیبیو اگر تہاڈا خامن ساری زندگی تہاڈے احسان کردا رہے صحیح بخاری دی روایت بیان کر رہے ہیں آمنہ دے لال نے فرمایا اے بیبیو میں تانوں جہنم دے اندر اس واسطے کثرت نال ویکھیا ہے کہ سارا سال ساری زندگی تہاڈا خامن تہاڈے نال اچھا رویہ اختیار کرے ایک واری غفلت ہو جائے تہاڈے جملے کی ہوندے نے ساری زندگی میں تیرے کولوں سکھ ویکھیا ہی نہیں ساری زندگی میں تیرے کو سکون ویکھیا ہی نہیں آقا فرماندے نے تہاڈا اے عمل اللہ نو اتنا ناپسند ہے اس عمل دی پاروں میں زیادہ عورتاں جہنم چ جلدیاں ویکھیاں نے اے کائنات دے لوگوں اللہ دا قرآن کی کہہ رہا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتہا فتعالینا امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اور میں اگلی بات بیان کرنا چاہ رہی ہوں بیوی پہلی بات ہے اپنے خامن دا حوصلہ بتانے والی ہوئے اور پریشان تے خود پریشان نہ ہو جائے اگر شوہر بیمار ہے خود سر تے پٹی بن کے نہ لیٹ جائے میں پہلے ہی بیمار ہوں اور میں بیان کرنا چاہ رہی ہوں دوسری بات بیان کی تھی بیوی شکر گزار ہونی چاہیے تیسری بات بیان کرنا چاہ رہی ہوں بیوی فرما بردار ہونی چاہیے فرما بردار ہونی چاہیے شوہر دی فرما بردار وہ کائنات دے لوگوں وجہ کی ہے شوہر دی فرما برداری کیوں کرنی ہے اور میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں اللہ دے او دے رسول دی اطاعت تو بعد بیوی تے والدین دا او حق نہیں جو حق شوہر دا ہے آج بیویاں دے ساڑی پرائرٹی اوپر ترجیح اوپر والدین نے اللہ دی قسمیں غلط کہندیاں شوہر دے بارے اللہ کا قرآن سننا قرآن جدوں زلیخا یوسف علیہ السلام لے گئی نا تنہائی اندر بے حیائی دے ارادے نال یوسف تو باہر نکلے دوڑے اللہ دا قرآن کہندا ہے
دوڑ دیاں جنہوں آخری دروازہ کھلیا وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ انہیں اپنے دروازے تے اپنے مالک نو پایا کنوں پایا اپنے مالک نو پایا اللہ دے قرآن دے مطابق خاون بیوی دا مالک ہوندا ہے لوگوں مالک ہوندا ہے پھر مالک دیاں مرضیاں چل دیاں نے لیکن یاد رکھو جتھے اس مالک دیاں مرضیاں آ جاں اوتھے شور والے مالک دیاں مرضیاں نہیں چل دیاں اللہ ترجیح تے اللہ دا پیغمبر ترجیح دے بیوی فرما بردار ہونی چاہیے آمنہ دے لال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی نے کی فرمایا کائنات دیو لوگو جامع ترمذی دی روایت بیان کر رہے ہیں آمنہ دے لال دے صحابہ کہندے نے اللہ دے پیغمبر دے صحابہ اندر اے بات بڑی معروف سی قیامت والے دن جنہ لوگاں تے سب تو سخت عذاب ہوئے گا سب تو سخت عذاب ہوئے گا سب تو سخت عذاب کنہ لوگاں تے ہوئے گا صحابہ دے اندر بات مشہور سی سب تو سخت عذاب قیامت والے دن دو لوگاں نو ہوئے گا امرات ناست زوجیہ ایک ایسی بیوی نو قیامت نو سب تو سخت عذاب ہوئے گا جڑی اپنے خاوند دی نافرمان ہے جیڑی بیوی خاوند دی نافرمان ہے قیامت والے دن سب تو سخت عذاب انہوں ہوئے گا دوسرا ایسا حکمران جنہوں عوام دی رائے نہ پسند کر دیئے ایسے بندے نو سخت عذاب ہوئے گا میں بیوی بیان کر رہی ہوں آمنہ دے لال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی دا صحابی ہے کہ جب سفر تے جان لگا ہے اپنی بیوی نو کہندا ہے تو گھروں باہر نہیں جانا گھروں باہر نہیں جانا اگر ٹھیک ہے انہیں گھروں باہر نہیں جانا شوہر نے پابندی لگا چڑھی ہے خود باہر چلا گیا چند دن گزرے بیوی نو پیغام آیا تیرا باپ بیمار ہے آ کے انہاں دی خیریت دریافت کر جا اور یاد رکھو کوئی بیمار ہوئے نا تے مسلمان تے واجب ہے اپنے مسلمان پر عادی تے مارداری کرنا واجب ہے حق ہے تے ایتھے مسلمان پڑھا دا تعلق نہیں باپ ہے ایدہ باپ ہے اور جی میں بیٹیاں نو باپ دی کھچ پہندی تسی بھی جان دے ہو میں بھی جاننا جس طرح باپ نو بیٹی دی کھچ پہندی ہے ایتھے کی ہے پیغام آیا باپ بیمار آ جا کہنے لگیا میرے شوہر نے منع کیتا ہے آقا نو پیغام پہ دیا اللہ دے پیغمبر باپ میرا بیمار ہے کیا میں اجازت مل جائے تو میں جا سکنی ہوں شوہر نے منع کیتا ہے آمنہ دے لال نے فرمایا اے بی بی جدوں تیرے شوہر نے منع کیتا ہے میں تینوں کس طرح اجازت دے سکنا آقا بھی اجازت نہیں دیتی کچھ دن گزرے طبیعت بہت ہی خراب ہو گئی زندگی موت دی کشمکش اندر پیغام آیا ہونی آ جا ہن تے ابا دی آخری سفر دے کول پہنچ چکے نے انہیں پھر آقا نو پیغام پہ جی اللہ دے پیغمبر ابا جی دی طبیعت بڑی نازک ہے سونیا یاد مل جائے آمنہ دے لال نے فرمایا تیرے شوہر نے منع کیتا ہے میں کس طرح اجازت دے دواں او کائنات دیو لوگو اذا باپ اللہ نو پیارا ہو گیا فوت ہو گیا انتقال ہو گیا ایسے حالات ہے بیٹیاں دی کیفیت کی ہوندی ہے تسی جان دے ہو معاشرے اندر رہندے تہاڈیاں وی بیٹیاں نے بیٹی طلب کے آقا علیہ السلام نو پیغام بھیج دیے اللہ دے پیغمبر ہن تے میرا باپ اللہ نو پیارا ہو چکی ہے ان میں منو اجازت نہیں آقا فرماندے نے تینوں تیرے شوہر نے منع کیتا ہے میں کس طرح اجازت دے دواں آمنہ دے لال نے شوہر دی اجازت تو بغیر گھروں باہر نکلن تو منع کیتا ہے حتیٰ کہ باپ دی میت نو ایدے دروازے تے لے آیا گیا اپنی چھتے چڑھ جاندی ہے اتھوں باپ دا دیدار کر دی ہے زیارتاں کر دی ہے اپنے شوہر دی نافرمانی نہیں کی تھی ایتھے بیبیاں شوہر دی نافرمانی مرضی نال بازار مرضی نہ ہمسایاں وال مرضی نہ رشتہ داراں وال مرضی نہ ڈرائیوراں نال سفر کر رہیاں نے اللہ دے دین اندر عورت دا محرم تو بغیر سفر کرنا حرام جے یاد رکھو حرام جے
پائیں بازار جائے پائیں جتنے مرضی جائے ماڈرن تو بغیر سفر کرنا حرام ہے. سارے رواج بن چکا ہے, معمول ہو گیا ہے. ہمسایہ دا پتر ہے کوئی گل نہیں خیر ہے, کزن ہے کوئی نہیں خیر ہے, دیور ہے کوئی نہیں خیر ہے, جیٹ ہے کوئی نہیں خیر ہے, رکشے والا کوئی نہیں, ڈرائیور ہے کوئی نہیں خیر ہے. اور لوگوں شریعت اندر حرام جے. اور میں چند ایک باتاں بیان کروں, وقت دی بڑی قلت ہے. آمنہ دے لال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی نے فرمایا بیوی فرما بردار ہونی چاہیے. کس حد تک فرما بردار ہوئے؟ آمنہ دے لال کو ایک باپ آیا, اللہ دے پیغمبر میری بیٹی ہے یہ شادی نہیں کرواندی, ان سمجھاؤ. بیٹی نے نال لے کے آیا, سونیا شادی نہیں کرواندی. جامع الصحیح دی صحیح روایت, صحیح الجامع دی صحیح روایت. سونیا نکاح نہیں کرواندی, شادی نہیں کرواندی. ہاں بیٹی کیوں نہیں کروانی شادی؟ اللہ دے پیغمبر اللہ دی قسم ہے میں تب تک شادی نہیں کروانی جب تک مینوں دس نہیں دیندے کہ بیوی تے شوہر دا کی حق ہوندا ہے. اور لوگوں اپنی بیٹیاں نوں سمجھایا کرو, پتر تیرا بیاہ ہو رہا ہے اس انداز نہ رہنا ہے. بیٹے نوں سمجھاؤ بیوی نہ اچھے انداز نہ رہی. بیٹی ساڈے کی ہوندا ہے جوائنٹ فیملی سسٹم ہے, یہ پہلے سمجھا رہا ہوندا ہے میری ماں دی خدمت کرنی ہے, باپ دی خدمت کرنی ہے, بھین دی. کیوں؟ تمہیں پتہ ہے اللہ دے دین اندر بیوی تے میرے ماں باپ دی بھین بھراواں دی خدمت واجب نہیں. یار سوچیا تے کرو, اسی سارے ہی بوجھ اتنے پا چھڈی دے. اور وجہ کی ہے؟ کدی میں نہیں سوچی کہ میں اپنے سسر کی خدمت کراں, اپنی ساس کی خدمت کراں. تو میں چاہنا کی ہاں میری بیوی میرے ماں باپ کی خدمت کرے. اللہ دے دین اندر یاد رکھو بیوی صرف اپنے شوہر دی خدمت دی پابند ہے بس. نہ دیوراں دی, نہ جیٹ دی, نہ اپنی نناناں دی, نہ اپنی ساس دی, نہ اپنے سسر دی. ہاں تیرا باپ خدمت کر, ہاں اگر تیری بیوی خوشیاں تیرے باپ دی خدمت کر دی ہے وہ احسان مند رہا کر, تعریف کریا کر, داد دیا کر, حوصلہ دیا کر, شکر گزار بن جائے ایسی بیوی دا. وجہ کی ہے جیدی ذمہ داری بھی نہیں اپنی ذمہ داری نبھا رہی ہے. اب میں بیان کرنا چاہ رہی ہوں, آندھی ہے سونیا مینوں دسو حق کی ہے؟ آقا آندے نے بیٹی شوہر دا بیوی تے اتنا حق ہے اگر ایدے سر تو لے کے پیر تک زخم بن جان, ریشہ پہ جائے, خون بہ رہا ہوئے, اگر اے اپنی زبان نال انہوں صاف کرے پھر بھی وہ دا حق ادا نہیں ہوتا. اے جامع و صحیح دی صحیح روایت بیان. وجہ کی ہے؟ مطلب کی ہے؟ یہ مطلب اے نہیں کہ جا کے کم شروع کر دیو اور لوگوں پیپ کھڑا کے جہنمیاں دی, خون خڑا کے جہنمیاں دا. یہ مطلب کی ہے بیٹی اللہ جیسے بھی آ جان اپنے شوہر نہ وفاداری کری, فرما برداری کری, شکر گزار بن جائیں. بیٹی نے ویکھیا ایناک شوہر دا, آندھی ہے میں اللہ دی قسم شادی نہیں کراواں گی. تے آقا علیہ السلام نے بچی دے باپ نو مخاطب کیتا اپنی بیٹی نو شادی واسطے مجبور نہ کریں, جدوں آکھے دے کر دویں, نہ مننے دے نہ کریں. او لوگوں بیان کرنا چاہ رہی ہیں, وقت بڑی قلت ہے. آمنہ دے لال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی دی فرما برداری کن میں اپنے شوہر دی فرما برداری کنی ضروری ہے. آمنہ دے لال نے فرمایا اے میرے سیابی عمر, اللہ دے پیغمبر اپنے سیابی نو مخاطب کر کے آندے نے, اے میرے سیابی کیا تینوں پتا ہے جنتی عورتاں کیڑیاں نے؟ اللہ خبیرکم بنسائکم فی الجنہ, کیڑیاں عورتاں جنتی نے؟ صحابی آندہ ہے سونیاں کیڑیاں عورتاں جنتی نے؟ فرمایا الودود الولود, اپنے خاوند نال محبت کرن والیاں, زیادہ بچے پیدا کرن والیاں. آمنہ دے لال نے فرمایا کیڑیاں عورتاں جنتی نے؟ میرے نبی نے دنیا تے چل دی پھر دی عورت نو جنت دی ضمانت دے چھڈی. آمنہ دے لال نے فرمایا اگر اس عورتوں ادا خاوند ناراض ہو جائے, غصے اندر آ جائے, پاویں غلطی خاوند دی ہوئے, پاویں غلطی خاوند دی ہوئے. آمنہ دے لال نے فرمایا سلسلہ حدیث سیدہ دی صحیح روایت, آمنہ دے لال نے فرمایا پاویں غلطی خاوند دی ہوئے, اپنے خاوند دے کول بیٹھ جائے, او دا ہاتھ پھڑ لے, پھڑ گیا کہ اے میرا ہاتھ تیرے ہاتھ وچ
جب تک تسی میں تو خوش نہ ہوئے نہ میں سونا ہے نہ میں کھانا کھانا ہے نہ میں روم چو باہر جانا ہے نہ تو کمرے چو باہر جان دینا ہے میں نہ راضی ہوو گے معاف کرو گے پھر میں تو جان دی اجازت دواں گی پھر میں سواں گی پھر میں کھانا کھاواں گی آقا آندے نے اے اپنے شوہر نو راضی کرن چ کامیاب ہو جائے اللہ اے دے واسطے جنت دا داخلہ کر چھڑتا ہے اور لوگوں شوہر دا کنا حق ہے توجہ نہ سمال فرمانا آمینہ دے لال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی نے فرمایا جیڑی عورت چند کم کرے کیڑے کم جیڑی عورت نمازاں 5 پڑھے رمضان دے روزے رکھے اپنے خامن دی اطاعت کرے اپنی آبرو دی حفاظت کرے خامن دی اطاعت کسی بندے نو اگر کسی دعوت جاوے نا تے کوئی ایک بندہ ملنے والا ہوئے تے بڑا پروٹوکول ہوتا ہے یا اپنے باہر لین واسطے آیا اندر لے کے جا رہا ہے تے جتنے سارے ہی جاندے ہون سارے ہی عزت نہ آگے وادھے ہون سارے ہی ملنے واسطے آگے آن سارے ہی نال اندر جان کنا پروٹوکول ہوتا ہے اے دنیا ہے تے جنہوں جنت دے دروازے تو بلایا جائے کدہ خوش قسمت انسان ہے پھر جیڑی عورت نو ایک دروازہ نہیں جنت دے 8 دروازے پلون کیسی خوش قسمتی ہے آمینہ دے لال نے فرمایا جیڑی عورت 5 نمازاں پڑھے رمضان دے روزے رکھے اپنے خامن دی اطاعت کرے اپنی آبرو دی حفاظت کرے اللہ نے ایسی عورت واسے جنت دے 8 دروازے کھول دیتے نے جتوں جی کرے داخل ہو جائے آمینہ دے لال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے کائنات جو لوگوں میں بیان کرنا چاہ رہے ہیں آمینہ دے لال نے فرمایا وقت دی قلت آمینہ دے لال نے فرمایا 3 قسم دے لوگ ایسے نے انہاں دیاں نمازاں بھی اللہ قبول کردہ اللہ انہاں دیاں نمازاں قبول نہیں کردہ میں نبی نے فرمایا انہاں چو ایسی عورت جیدہ خامن او تو ناراض سو جائے ناراض سو جائے جب تک ایدہ خامند اپنی بیوی تو ناراض ہے جب تک خامند منان اندر ایک کامیاب نہ ہو جائے آمینہ دے لال نے فرمایا جب تک خامند منان اندر ایک کامیاب نہ ہو جائے تب تک اے بی بی او کائنات دیو لوگو فرمائے دیاں نمازاں اللہ قبول نہیں کردا پاویں تہجداں پڑھدی رہے اشراق پڑھدی رہے آمینہ دے لال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگلی بار سمال فرمانا بیوی نو چاہیے اپنے شوہر واسے بن سور کے رہے خوشبو لگا کے رہے اپنے شوہر واسے اچھا لباس سے بیتن کرے اپنے شوہر واسے اے باہر ڈیوٹی تے جاندہ ہے اسے من سمنیاں خواتین ویکھ دے مختلف لباس ویکھ دے کر اپنی بیوی کو لاندہ ہے انہوں ہی گندہ لباس پایا ہوندہ ہے اے ستی ہے ایدہ چہرہ ویسے ہی عجیب انداز دا بنیا ہویا ہے متھے تے وڈ نے ایک گھر ہوندہ ہے انہوں چاہیے گھر آ کے سکون ملے یہ دماغ خراب ہو جاندہ ہے اور لوگوں آمینہ دے لال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تے کہا کرنا ادھوں خامد کر جائے پیغمبر دی سنت ہے اپنی بیوی نو کال ملائے محترمہ میں کر آ رہے ہیں اپنی بیوی نو فون ملا کے کر جائے ادھوں کر پہنچ جائے ادھی بیوی تیار ہو گئے گیرتی دا استقبال کرے دروازہ خود کھولے شوہر اندر داخل ہو جائے ادھے ہاتھے پانی پھڑیا ہوئے اچھا لباس سے بیتن کیتا ہوئے خوشبو شوہر واسے لگائی ہوئے اپنے شوہر نو پانی پلائے اندر پہنچے کھانا لگیا ہوئے وجہ کی ہے آمینہ دے لال نے فرمایا صحابہ کہندے نے اسی کی 2 سفر تو واپس لوٹے اسی مدینے دے باہر اسی مدینے دے اندر داخل ہون لگے صحیح بخاری دی روایت آقا فرماندے نے میرے صحابہ امہلو ایتھے ہی ٹھہر جاؤ اللہ دے پیغمبر ٹھہرن دی وجہ کی ہے آقا فرماندے نے مدینے اندر پہلے پیغام بھیجا جائے سونیا کی پیغام بھیجنا ہے اللہ کا فرماندے نے پیغام بھیجا جائے قافلہ واپس آ چکیا ہے وجہ کی ہے تاکہ بیویاں اچھا لباس پہن لیں اپنی صفائیاں کر لیں اپنے خامن باس اللہ کے بات تو نہیں شرمندہ اپنے خامن باس سے اچھا لباس سے بیتن کر لیں اپنے خامن باس سے خوشبو لگا لیں ایسی
صحیح بخاری دی روایت آمنہ دے لال نے حکم دیتا ہے جدوں اپنے گھر وچ جاؤ جان تو پہلے اپنی بیوی نوں دس کے جایا کر تاکہ تیری بیوی تیرے واسطے تیار ہو جائے، اچھا لباس بے تن کر لوے۔ آخری باتاں سماعت فرمانا، وقت گزر چکی ہے۔ آمنہ دے لال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ لوگوں درود پڑھو ایسے عظیم شخصیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ دی قسم ہے اس طرح زندگی بسر کر کے دیکھ، زندگی تیری دنیا جنت بن جائے۔ آمنہ دے لال کو ایک عورت آئی، اللہ دے پیغمبر میرے کو کچھ بیبیاں بیٹھیاں سا، اسی آپس گلاں پہ کر رہے سا، مرد جہاد کرتے نے بڑا اجر ملتا ہے، اگر جہاد کر کے زندہ واپس لوٹا ایک غازی بن جاندہ ہے، اگر جہاد کر کے اگر مرد شہید ہو جائے یہ زندہ رہندا ہے، جنت دے کھانے کھاندا ہے۔ سانو جہاد دا اجر کس طرح ملے گا، سانو شہادت دا اجر کس طرح ملے گا، جہاد دا اجر کس طرح ملے گا؟ آمنہ دے لال نے فرمایا اے بی بی واپس لوٹ جا، واپس لوٹ جا، جا کے ساریاں بیبیاں نو میرا پیغام سنا دے۔ اللہ دے پیغمبر کیڑا پیغام عالی شان دینا ہے، برام آقا فرماندے نے بی بی واپس لوٹ جا، جا کے ساریاں بیبیاں نو میرا پیغام دے دے۔ اگر مرد جہاد کر دے کوئی شک نہیں بڑا اجر والا کم ہے، اگر شہید ہو جائے بڑا اجر والا کم ہے۔ انہاں بیبیاں نو میرا پیغام دے دے، اپنے گھر اندر رہ کے اپنے خامن دی اطاعت کرو، اپنے خامن دے مال دی حفاظت کر، اپنے خامن دی اولاد دی اچھی تربیت کر، اپنے خامن دی وفادار بن جا، اپنے خامن دی شکر گزار بن جا، اپنے خامن دی اکھاں دی زینت بن جا۔ جیڑی بی بی اپنے خامن نو راضی کر لوے او دے بچیاں دی اچھی تربیت کرن اندر کامیاب ہو جائے، ایسی بی بی نو اللہ جہاد دا اجر دے چھڈے گا۔ اور لوگو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی نے پوچھا حضرت جی تہاڈی شادی نو بڑا عرصہ ہو چکے 25-30 سال ہو چکے ہیں تے بڑی اچھی زندگی بسر کر رہے ہو، راز کی ہے سانوں بھی دسو، اپنے بیٹیاں نو دسی اپنی زندگی اندر عمل کریے۔ آندنے راز کوئی نہیں، بس میں پہلے دن اپنی بیوی نے ایک جملہ بولیا سی، یار گل سن تو بھی انسان ہے میں بھی انسان ہاں، غصہ تینوں بھی آ سکتا ہے غصہ مینوں بھی آ سکتا ہے، آپا کرنا کی ہے جدوں تینوں غصہ آ جائے میں چپ کر جاواں گا، جدوں مینوں غصہ آ جائے تو خاموش ہو جائیں۔ بس ساری زندگی ایداں ہی گزر گئی ہے، کدی اسی 2 لمحے بھی آپس سے ناراض نہیں ہوئے۔ اور آخری روایت سماعت فرما لو، عمل کرو، اللہ تاری دنیا اندر جنت بنا چھڈے گا۔ جا میں اس صحیح روایت بیان کر رہے ہیں۔ آمنہ دے لال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح الجامع دی روایت بیان کر رہی ہیں۔ صحیح روایت آقا فرماندے نے جیڑی عورت اپنے خاوند نو محبت نال ویکھے، خاوند اپنی بیوی نو محبت نال ویکھے، الفاظ تے غور کرنا۔ میں اگے بھی آکھیا سی رمضان دے آخری جمعے اندر یار اس روایت تے عمل کر کے اپنے گناہ معاف کروا لے۔ آقا فرماندے نے جیڑا خاوند اپنی بیوی نو محبت نال ویکھے، بیوی اپنے خامن نو محبت نال ویکھے، انہاں دی ہتھاں 'چ ہاتھ پھڑے ہوئے نے ایک دوسرے دے، بڑی محبت نال ویکھ رہے نے، بڑے پیار نال ویکھ رہے نے۔ آمنہ دے لال نے فرمایا اللہ انہاں دوواں دے محبت نال ویکھدا ہے، اللہ انہاں دوواں نو رحمت نال ویکھدا ہے، اللہ انہاں دوواں نو بڑے پیار نال ویکھدا ہے۔ آقا فرماندے نے اجے میاں بیوی انہاں دی اکھاں ایک دوجے تو سیر تے نہیں ہونیاں، انہاں دے ہاتھ اجے جدا نہیں ہوندے، انہاں دے ہاتھ جدا ہون تو پہلے ہی اللہ انہاں دوواں دے گناہ معاف کر چھڑدا ہے۔ اس واسطے یاد رکھو بیوی نو بھی چاہیے شوہر دی فرما بردار رہے، شکر گزار رہے، اطاعت گزار رہے، بیوی نو چاہیے کیونکہ پیغمبر علیہ السلام کو ایک عورت آئی اور لوگوں یاد رکھو میں پھر کہنا بیوی تے جنہ حق شوہر دے انہا ماں دا نہیں، جنہ شوہر دے انہا باپ دا نہیں۔ ہاں اگر شوہر اللہ دے رسول دی نافرمانی تے اسائے بیوی نو چاہیے اللہ نو ترجیح دے، پیغمبر نو ترجیح دے، شوہر دی بات نو ٹکرا سکتی ہے۔ آقا دے کو لے کے بی بی آئی، اللہ دے پیغمبر نے پوچھیا بی بی کی گل ہے؟
تیرے شادی ہوئی ہے؟ سونیا ہوئی ہے۔ آقا فرماتے ہیں بی بی تیرا اپنے شوہر نہ رویہ کیسا ہے؟ اللہ دے پیغمبر بول اچھا رویہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ذرا دھیان نہ چلیے اپنے شوہر نال، تیری جنت بھی تیرا شوہر ہے، تیری جہنم بھی تیرا شوہر ہے۔ اور لوگوں سارے اعمال دے عمل کرن دے باوجود اللہ کو دعا کریا کر اللہ تیرے گھر نو، تیری بیٹی دے گھر نو، تیرے بیٹے دے گھر نو جنت بنائے، امن دا گہوارہ بنائے۔ دعا ضرور کریا کر۔ وجہ کی یہ ایک باری نا آقا علیہ السلام اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول بیٹھے نے، ایک شخص دی محبت دی مثال دین لگے، ایک بندے دی محبت دی مثال دین لگے۔ آندے نے عائشہ میں تیرے نال اتنا پیار کرنا جنہ پیار ابو زرع ام زرع نہ کرتا سی۔ الفاظ غور کرنا، میں تیرے نال اتنا پیار کرنا جنہ پیار ابو زرع ام زرع نہ کرتا سی، لیکن عائشہ فرق اس چیز دا ہے نہ میں تینوں طلاق دیتی ہے نہ طلاق دماں گا۔ وجہ کی یہ سمجھ گئی آئی، سمجھ آئی۔ آقا دسنا چاہندے نے جڑے بندے دی محبت دی مثال آقا دے رہے ہیں وہ دی محبت کی ہوئے گی؟ تے آقا نے دسیا ان نے بھی اپنی بیوی نو ایک وقت آنتے طلاق دے چھڑی سی۔ اس واسطے سارے اعمال تے عمل کرن دے باوجود اللہ کو دعا کریا کر، پتہ نہیں کس طرح حالات کس کروٹ چلے جان، اللہ کو دعا کریا کر اللہ ساڑھے گھرانوں امن و سکون دا باعث بنائے، ساڑھے گھران اندر اطمینان، محبت، اخوت، انسانیت، ساڑھے گھران اندر میاں بیوی دیاں آپس محبتاں برکتاں نازل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔